سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. آج ایک ضروری مضمون بیان کرنے کا خیال ہو رہا ہے جس میں ہماری تربیت کا اور ہماری ترقی کا اور ہماری ماضی کی غلطیوں کا تدارک ہے. ماضی کی غلطیوں کا تدارک ہے اور منزل میں ترقی کا راستہ ہے. استغفروا، تم لوگ مغفرت مانگو. جب ابا اپنے بچے سے کہے کہ جلدی کہو ابو معاف کرو، جب ابا سکھائے تو سمجھ لو اس کو معاف کرنا ہی ہے. جب ابا سکھائے کہ معافی مانگو تو سمجھ لو ابا معاف کرنا چاہتا ہے. اگر اسے معاف کرنا نہ ہوتا تو معافی کا حکم ہی نہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ہماری مغفرت کی ضمانت ہے. حکم کے اندر کہ معافی مانگو، استغفروا، اپنے رب سے توبہ کرو، معافی چاہو. اور ربکم کیوں فرمایا کہ پالنے والے سے معافی مانگنے میں کیا شرمانا ہے؟ اماں ابا سے معافی مانگنے میں کیا شرمانا ہے؟ 1 سال کے تھے تو سب ننگے پھر رہے تھے، اب بڑی حیا آ رہی ہے. ماں باپ نے تو تمہارا آگا پیچھا دیکھا مگر ماں کے پیٹ کو نہیں دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَهُوَ عَالِمُ بِكُمْ إِذَا انشَأَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بن رہے تھے، جب تم اپنی ماؤں کے فی بطون، بطون مانے پیٹوں، بطن کی جمع ہے بھائی، تو پیٹ کی جمع نہیں بولوں گا بھائی. جب بطن کی کا جمع بطون ہے اور بطن مانے پیٹ، تو فی بطون امہاتکم، اور امہات بھی جمع ہے ام کی. یعنی جب تم لوگ اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں بن رہے تھے اس وقت کی بھی ہم کو خبر ہے، تم میرے سامنے ہی بن رہے تھے. وانتم اجنہ، اور تم جنین تھے، ماں کے حیض اور باپ کی منی سے بن رہے تھے. تمہارے اعضاء بن رہے تھے، نہ تمہاری ماں کو خبر نہ تمہارے ابا کو خبر. یہی دلیل ہے کہ خالق ہم ہیں، تمہارے ماں باپ خالق نہیں ہیں. وہ ہماری فیکٹری ضرور ہیں، لیکن اگر خالق ہوتے تو ان کو خبر ہوتی کہ میری اماں کو تو خبر ہوتی کہ اب میرے بچے کی کان فٹ ہو رہے ہیں، ناک لگائی جا رہی ہے اور ناک کو اٹھائی جا رہی ہے اور ہونٹ بن رہے ہیں. ماں کو کچھ خبر نہیں کہ میرے بچے کا کس وقت کیا وضو بن رہا ہے. یہی دلیل ہے ماں باپ کی بے خبری. یہی دلیل ہے کہ تم لوگ خالق نہیں ہو. تمہارے پیٹ کو فیکٹری بنا دیا انسانیت. اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی دلیل یہی الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہ جانے جو پیدا کرے. تو علم مخلوق دلیل وجود خالق ہے. الا یعلم، بھلا وہ بھی نہ جانے جو تمہیں پیدا کرتا ہے. من خلق، تو خالق کے دلیل خالق ہونے کی یہی ہے کہ اس کو اپنی مخلوق کی ہر زمانے کا علم ہو. اور ماں باپ خالق نہیں ہے، اس لیے ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے 9 مہینے تک کچھ پتہ نہیں چلتا. اور قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ما فی الارحام، جو ماؤں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ سے تو پتہ چل جاتا. تو اللہ میاں کا کلام کا اشکال اور ان کے دل میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. مجھ سے آپ لوگوں نے سوال نہیں کیا، میں بغیر سوال کے جواب دیتا ہوں.
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ماؤں کے پیٹ میں جو کچھ ہے لا یعلم، کوئی نہیں جانتا اس کو، ما فی الارحام سوا اللہ کے۔ اب آج کل کی نئی سائنس نے الٹرا ساؤنڈ ایکس رے سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ بچہ ہے کہ بچی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ قرآن پاک کی شاید کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے بڑی کتابوں میں، کہ ڈاکٹر اور سائنسداں جو پتہ لگاتے ہیں، ڈاکٹر لوگ وہ بذریعہ آلات کے لگاتے ہیں، مشینری کے لگاتے ہیں، اور اللہ کو مشینری کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر الٹرا ساؤنڈ ایکس رے اور کسی مشین کے جانتا ہے کہ اس میں کیا پیدا ہو رہا ہے۔ یہ فرق ہے بس۔ اب اعتراض ختم۔ ہم براہ راست جانتے ہیں کہ کیا بنا، ہم جب ہم بنا رہے ہیں تو ہم بھی نہ جانیں گے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں۔ جب ہم تمہیں بناتے ہیں ماں کے پیٹ میں تو ہم بھی نہ جانیں گے کہ کیا بنا رہے ہیں۔ ایسا بنانے والا کیسا ہوگا جس کو اپنے بنانے والی چیز ہی کا خبر نہیں کہ ہم کیا بنا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفروا ربکم، اپنے پالنے والے سے معافی مانگو۔ اس میں دو نصیحت ہے، ایک تو یہ کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کرنا غیر شریفانہ مزاج ہے۔ کیا جملہ نکل گیا اس وقت؟ بتاؤ کیسا پیارا جملہ نکل گیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے، میرا کمال نہیں ہے کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کرنا، ناخوش کر کے اپنا دل خوش کرنا، یہ غیر شریفانہ مزاج ہے۔ اور سنیے، حیا اور شرم کا مزاج بھی نہیں ہے یہ بندہ باحیا بھی نہیں ہے۔ حیا اور شرم کا وہی تقاضا ہے کہ اپنے پالنے والے کو ناراض نہ کیا جائے۔ اور اگر ماں باپ دیکھ بھی رہے ہوں تب تو بڑے بڑے سگریٹ نوش بھی اس وقت سگریٹ نہیں پیتے کہ ابا کھڑے، چھپ کے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپو گے؟ جس کوٹری میں 1 2 3 کوٹری کمرہ چھوڑا، 5واں 6واں کمرہ، ایک دم 7ویں کمرے میں کوئی نامناسب حرکت کرو گے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو بچے تو اماں ابا کو دیکھتے جب ہیں تمہارے شرم کے سگریٹ نہیں پیتے، بھئی ابا کے سامنے ہم نہیں پئیں گے، اور چھپتے ہیں۔ جب طلب ہوتی ہے تو ابا اماں سے کی نظر سے چھپ جاتے ہیں، لیکن ربا کی نظر سے کہاں چھپ کے گناہ کر رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپ سکتے ہو؟ عین گناہ کے وقت میں تم کو ذات پاک صاحب قدرت دیکھتی ہے، اور تمہاری بے غیرتی اور بے شرمی سے اللہ تعالیٰ سخت غیرت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غیرت والے ہیں۔ جب ان کے بندوں میں غیرت ہے تو ان کی غیرت کیسی ہوگی کہ کیسا ظالم بے غیرت ہے، میرے ہی سامنے گناہ کر رہا ہے۔ تو پالنے کا رب جو نازل فرمایا یہاں رب، اس میں 2 فائدہ عظیم ہے۔ نمبر 1 کہ پالنے والے کی نافرمانی سے اور پالنے والے کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو لانا، یہ غیر شریفانہ مزاج ہے اور خلاف حیا بھی ہے۔ اس کو بے غیرت کہنا بالکل روا ہے، حیا نہیں ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ علم یعلم بان اللہ یری، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا بندہ نہیں جانتا کہ میں ہر وقت اس کو دیکھتا ہوں؟ یہ مراقبہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا اپنی کتاب ضیاء القلوب میں، کہ تھوڑی دیر روزانہ 2-4 منٹ آنکھ بند کر کے سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر یہ گھڑی میں چابی دی جاتی ہے، آدھا منٹ چلتی ہے 36 گھنٹہ۔ یہ صبح کا مراقبہ آپ کو 24 گھنٹہ رکھے گا باخدا۔ عمل کر کے دیکھو۔ یہ تو بات یہی، بعض لوگ ملفوظ نوٹ کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ خانسامے ہیں جو سوپ بنا کر دوسروں کو تگڑا کر رہے ہیں اور خود ٹی وی میں اور ٹک میں مبتلا ہے۔ یہ خانسامہ محروم ہے، یعنی ملفوظات جمع کر کے دوسروں کو تگڑا کر رہا ہے اور خود سوپ نہیں پیتا، عمل نہیں کرتا۔ اس کو عمل کر کے دیکھو۔
40 دن عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس کا نفع محسوس ہوگا. ہر وقت یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور یقین ہو جائے گا کہ ہم ان سے چھپ نہیں سکتے، اس لیے کہاں گناہ کریں. تو رب نازل کرنے میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اپنے پالنے والے کو جو تم نے ناراض کیا ہے اور حرام مزے لوٹے ہو، یہ تم نے غیر شریفانہ حرکت کی ہے. اب تمہاری شرافت اسی میں ہے کہ سیدھے سیدھے معافی مانگ لو ہم سے. کہیے رب نازل کرنے میں کیا کیا راز ہے کہ دیکھو تم نے اپنے پالنے والے کو ناراض کیا ہے، اب تمہاری شرافت ختم ہو چکی، غیر شریفانہ حرکت کر کے مجھے ناراض کر دیا ہے. اب تمہاری شرافت اسی میں ہے کہ جلدی سے معافی مانگ کے مجھے خوش کر لو. اب رہ گیا شیطان بہکائے کہ نہیں معاف کریں گے، تو انہ کان غفارہ کی آیت کا مراقبہ کرو. میں کس انداز سے نازل کر رہا ہوں قرآن پاک میں کہ انہ کان غفارہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ زبردست عظیم الشان مغفرت رکھتے ہیں. اگر تمہارے گناہ اکثریت میں ہیں مگر محدود تو ہیں، اگر تمہارے گناہ اکثریت میں ہیں، 1 کروڑ گناہ کر لیا مان لو، مگر محدود ہے یا نہیں بتاؤ. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت غیر محدود ہے. غیر محدود کے سامنے محدود اپنی اکثریت کے باوجود، غیر محدود رحمت اور مغفرت کے سامنے محدود اپنی اکثریت کے باوجود ہماری معصیت و گناہ اپنی اکثریت کے باوجود اقلیت میں ہوتے ہیں. کیونکہ غیر محدود کا مقابلہ کیا ہے محدود سے. اس کے بعد فرمایا کہ ہم خالی معافی نہیں دیں گے اور کچھ دیں گے. اگر تم معافی مانگ لو تو ہم تمہیں کچھ اور بھی دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے ما تلک وما تلک بیمینک نے کہا یا موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے یہ؟ کیا گفتگو ہو رہی مولا سے اور بندے سے. عرض کیا یہ عصایا، یہ جو میری لاٹھی ہے، اتوقع بہا، ہم اس سے سہارا لیتے ہیں، واحش بہا علی غنمی، اور اس لاٹھی سے ہم اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتے ہیں، یعنی چارہ کا انتظام کرتے ہیں درختوں سے مار مار کے. ولیہ فیہا معارب اخری، اور اس لاٹھی میں میری اور بہت سی حاجتیں ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو مزہ آیا ان کو ہم کلامی میں آئندہ کے لیے فیلڈ ہموار کر لی کہ ابھی اور پوچھو اللہ میاں. معارف اربتن کے معنی حاجت اور معارف کے معنی جمع ہے اس کی. جیسے رغبتن معنی پسندیدہ اور مراغب معنی بے شمار پسندیدہ، تو معارف اخری اللہ میاں میری اس لاٹھی میں بہت سی اور میری ضروریات ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا مزہ لینے کے لیے اپنی فیلڈ ہموار کر لی کہ آئندہ اللہ میاں پوچھے تم نے کہا تھا اور بھی ضروریات، وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغفرت مانگو گے تو ہم کیا دیں گے تمہیں. یمددکم باموال و بنین یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم آسمان سے بارش کریں گے. معلوم ہوا کہ آسمان کی رحمتیں مغفرت کی تابع ہیں. آسمان کی رحمتیں وہ بعد مغفرت ملتی ہیں، حالت جرم میں نہیں عطا ہوتی. لہذا اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو معافی مانگو. اللہ کی جب رحمت کی بارش ہو رہی ہے مغفرت کے بعد کہ آسمان کے سے ہم موسلادھار تم کو خوب بارش دیں گے جس سے میری رحمت تم پر ہوگی، سیلاب زدہ علاقہ اور آفت زدہ نہیں رہو گے، رحمت کی بارش ہوگی. ہم تو معافی مانگیں وہ اتنا برسا دے پانی کہ ہم بہ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت سے بعید ہے. آپ بتائیے کہ آپ کا بچہ جو ہے پانی مانگ رہا ہے اور آپ اتنا پانی بہا رہے ہیں کہ وہ بیچارہ بہتا چلا جا رہا. ابا سے ناممکن تو ربا بھی ایسا نہیں کرتا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال و بنین، اور ہم تمہارے مال میں برکت دے دیں گے، بڑھا دیں گے. لوگ نقش تعویذ مانگتے ہیں کہ صاحب دکان کم چل رہی ہے، بکری کم ہو رہی ہے، کوئی تعویذ. ہم کہتے ہیں اللہ میاں کی تعویذ کیوں نہیں مانتے؟ مغفرت کی درخواست کرو.
تو تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی اور اولاد بھی دے گا. عجیب معاملہ. استغفار کے ذرا دیکھیے. ابھی ایک حکیم کہہ دے کہ بادام کھاؤ گے تو تمہاری آنکھ میں روشنی آئے گی, دماغ میں طاقت آئے گی, قوت حافظہ قوی ہوگا, تو حکیم کی بات مان لیتے ہو. اور جو حکیم کا پیدا کرنے والا ہے وہ استغفار کے خواص اور فائدے بتا رہا ہے کہ استغفار کے یہ فائدے ہیں. مال بھی بڑھائے گا, اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تم کو باغات بھی دے گا, نہریں بھی دے گا. تو ایک بزرگ کے پاس کسی نے کہا کہ آج کل بارش نہیں ہوتی, فرمایا استغفروا, جاؤ مغفرت مانگو. اس نے کہا کہ مال میں برکت نہیں, فرمایا استغفروا. اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہوتی, فرمایا استغفروا. کہا میرے باغات نہیں پھل رہے ہیں, باغات نہیں ہیں, فرمایا استغفروا. اس نے کہا کہ میری پانی نہروں میں دریا میں نہیں, فرمایا استغفروا. پھر یہی آیت تلاوت کر دی جس میں سب نعمتوں کا ذکر ہوا نا ابھی. لیکن ایک نوجوان نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی, فرمایا استغفروا. اس نے کہا کہ ابھی جو آپ نے آیت تلاوت کی اس میں اولاد کا تذکرہ تو ہے مگر بیوی کا تو نہیں ہے, تمہیں بیوی بھی مل جائے گی. تو فرمایا کیا اولاد تیرے پیٹ سے نکلے گی؟ جب اولاد دے گا خدا تو بیوی بھی دے گا, کیونکہ اولاد مرد کے پیٹ سے نہیں نکلے گی تو بیوی ہی سے نکلے گا بچہ. لہذا اس کو استغفار کی کثرت سے بیوی بھی ملے گی. جس جوان کی شادی نہ ہو رہی خوب سن لو جوانوں, VCR ٹیلی ویژن سے توبہ کر لو, اللہ سے خوب معافی مانگو. تو یہ 4 نعمتیں تو قرآن شریف میں ہیں, اور مگر بیوی جو ہے اولاد کی اس نعمت کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے. اگرچہ قرآن میں لفظ بیوی نازل نہیں ہوا مگر جب وعدہ ہے کہ ہم اولاد بھی دیں گے تو اولاد ہی کے لفظ میں بیویاں چپٹی ہوئی ہیں, وہ خود بخود مل جائیں گی, کیونکہ اولاد تو بیویوں سے پاؤ گے. آگے فرمایا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تم کتنے احمق, تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو. وقار مانے وقار, وقار مانے عظمت. اس آیت میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے حقوق میں مجرم ہے, عبادت کرنا حق محبت ہے, اور گناہ سے بچنا حق عظمت ہے. دلیل یہی آیت ہے. دلیل ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ڈھٹائی کرتے ہو اور کھلا گناہ میں سنداس میں رہتے ہو. تم کب تک اہل سنادیس رہو گے؟ سنداس کی جمع سنادیس, لیٹرین. کب تک رہو گے؟ کیا اسی نجاست کی حالت میں موت چاہتے ہو؟ تو دوزخ میں تم کو پاک کرنا پڑے گا. اگر تم مرنے سے پہلے ہی پاک ہو جاؤ تو پھر ہمیں تمہیں دوزخ کی بھٹی میں تمہارا سونا کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں, پہلے ہی سے کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ سونا میں جب کھوٹ مل جاتا ہے تب وہ آگ میں جلاتا ہے. صراف اور جویلر. تو اگر تم استغفار کر کے معافی مانگ لو تو پھر تم کو دوزخ کے عذاب میں صاف کرنے کی اور پاک کرنے کی اور کھوٹا سے کھڑا بنانے کی ضرورت ہی نہیں. اب کوئی کہے تو بڑا مشکل ہے. اب یہ بتاؤ کہ جب آپ معافی مانگنے میں مزہ آتا ہے بھائی, جن کو اللہ توفیق دے تو اپنے پالنے والے سے معافی مانگنے میں مزہ آتا ہے. اتنا مزہ گناہ میں بھی نہیں ہے جو معافی کے مضمون میں ہے کہ اے میرے پالنے والے ہم کو معاف کر دیجئے, ہم شرمندہ ہیں. اور پرندہ بھی ہیں مگر طاقت پرواز نہیں. آگے کہ نہیں ابھی؟ اچھا انیس الہ آبادی صاحب تشریف لے آئے. ہم پرندہ ہیں مگر طاقت پرواز نہیں ہے. جیتے جی جلدی سے توبہ دے دیجیے, نصیب کر دیجیے تاکہ موت ہم کو کسی نافرمانی کی حالت میں نہ آئے. جلد سے جلد سڑک پر کے دریائے قرب میں داخل ہو جاؤ. مچھلی ہلکی رفتار سے دریا میں نہیں جاتی. جو شکاری ہیں ان سے پوچھو, مچھلی جب دریا میں واپس جاتی ہے تڑپ کر کے جاتی ہے.
کود کر کے جاتی ہے. میں نے 20-20 فٹ مچھلیوں کو تڑپتے دیکھا ہے جال کے اندر بنگلہ دیش میں. روہو مچھلیاں 15 فٹ 10 فٹ بہت, اور جو نکل گئی جال سے تڑپ کر کے. تو شیطان اور گناہوں کے جال سے بغیر تڑپ کے نکلے ہوئے معمولی رفتار سے نہیں نکل سکو گے. مچھلیوں سے سبق لے لو, مچھلیوں سے سبق لے لو. سارے عالم میں اگر اسی نیت سے کبھی جاؤ, جال دیکھو کہ جال میں مچھلیاں آئیں, ان کو جال کی ٹکر سے اور ٹچ ہونے سے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم جال میں گھیراؤ میں آ رہے ہیں. آپ بھی حسینوں سے ٹچ ہوتے ہی سمجھ جائیے کہ اب ہم جال میں آ رہے ہیں شیطان کے, دشمن کے. تو تڑپ کر کے توبہ کرو 2 رکعت, تو جلدی سے مسجد بھاگ جاؤ یا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ. کیونکہ حضرت مجدد علیہ ثانی امام ربانی اپنے مکتوبات امام ربانی میں فرماتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ ہوں, لاکھوں گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ ہوں, کسی صاحب نسبت اللہ والے کے پاس جاؤ, تمہارے گناہوں کے پہاڑوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر گئے. اللہ تعالیٰ نے تعلق مع اللہ و نسبت اہل اللہ میں وہ طاقت رکھی ہے کہ تمہارے گناہوں کے پہاڑ اڑ جائیں گے. جا کے دیکھو. تو مچھلیوں سے سبق لو. میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے, یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا. کوئی مچھلی معمولی سی حرکت کر کے جال میں نہیں رہتی, اتنا زور سے تڑپتی ہے جتنی اس میں جان ہوتی ہے, پوری جان لگا دیتی ہے. ورنہ مچھلیوں کا 10 فٹ اوپر جانا آسان تو نہیں, مگر چونکہ وہ جانتی ہیں کہ اب میری موت ہے یہاں جال میں, لہذا گناہوں سے جان کی بازی لگا کر تڑپ جاؤ. گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا کر تڑپ جاؤ, تڑپ کے اللہ کی یاد اور دریائے قرب میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھ جانا بھی دریائے قرب میں ہے, کیونکہ وہ خود ایک دریائے قرب اپنے سینے میں رکھتے ہیں. اللہ والوں کے پاس بیٹھنا گویا کہ آپ دریائے قرب میں داخل ہو گئے. ان کا سینہ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اہل وفا کون ہیں؟ اللہ والے, جو اپنی اللہ کی روٹی کھا کر بے وفائی نہیں کرتے. کھائیں اللہ کی روٹی اور کریں شیطان کا کام. خدا 10 دن کھانا نہ دے تو دیکھو کس VCR اور کس نمکین کو دیکھتے ہو. یہ کھانے کی مشتنڈا پن ہے, بدمستیاں ہیں, قہر آلود. اگر 10 دن کھانا نہ ملے تو بڑے بڑے رومانٹک والوں کو اور حسن پرستوں سے پوچھو کہ روٹی لاؤں یا کسی حسین کو لے آؤں. اللہ کی روٹیوں کا یہ شکرانہ نہ بھیجو, بدمستیاں اور مشتنڈے مت بنو. انڈے کھا کر اور مرنڈے پی کر مشتنڈے مت بنو. تو دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف گناہوں کے ماحول سے اور گناہوں کے جال سے بھاگنے میں معمولی طاقت مت لگاؤ. کم سے کم جتنا مچھلی اپنے دریا میں جانے کے لیے لگاتی ہے 10 فٹ 15 فٹ کود پھان کرتی ہے. اور مچھلیاں بعض وقت اوپر جا کر پھر اسی جال میں گر جاتی ہیں, اور بعض مچھلیاں اپنے جال کے دائرے سے ایگزٹ ہو کر دریا میں چلی جاتی ہیں. یہ بھی سبق سیکھو کہ گناہوں کے ماحول کے قریب بھی نہ رہو, ورنہ پھر جال میں پھنس جاؤ گے. گناہوں کے جال کے قریب بھی نہ رہو, ورنہ اوپر جا کے تڑپ کر کے پھر گناہ میں گرو گے. جال کے سے اڑے اور تڑپے اور جال ہی میں رہے. جال کے حدود سے نکل جاؤ اور جلدی کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ, کیونکہ وہاں میگنیٹ لگا ہوا ہے تاکہ وہ تمہیں کھینچ لیں. گناہوں کے میگنیٹ کے حدود سے نکل جاؤ. اب ایک اٹھنی ہے, ادھر میگنیٹ ہے مقناطیس, اور کوئی ہلا بھی رہا ہے تو اٹھنی بھی ناچتی ہے. جیسے وہ لوہا ہلے گا میگنیٹ والا, ویسی اٹھنی بھی ناچے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حسینوں کے عاشق تڑپتے رہتے ہیں,
حسین بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے چکر میں ہے. لہذا اس اٹھنی کو چاہیے یا روپیہ کو چاہیے کہ میگنٹ کا پاور جہاں تک ہے اس کے حدود پاور کشش اور میگنٹ سے آگے بڑھ جاؤ. پھر وہ لوہا کتنا ہی حرکت کرے ناچتے رہو، ہم تمہارے ناچ کے حدود سے آگے بڑھ چکے ہیں. اور چونکہ خالی بھاگنے میں اپنا میگنٹ استعمال ہوگا اور بھاگنے میں چونکہ کشش ہے ادھر لوہے میں میگنٹ، اس کشش کے دائرے سے بھاگنے میں بھی پسینے آ جائیں گے، طاقت لگے گی. اور کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ گے تو اللہ والوں کے پاس خود ایک میگنٹ ہے، کیونکہ وہ میگنٹ پیدا کرنے والے کو دل میں رکھتے ہیں. تمام عالم کے مقناطیس کے خالق کو دل میں رکھتے ہیں. تو آپ جاتے ہی ان کے میگنٹ اور مقناطیس میں کھنچ جائیں گے آپ، اور آسان راستہ ہو جائے گا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. آپ دیکھو کہ جہاں پانی میں میگنٹ آ جاتا ہے، کرنٹ آ جاتا ہے بجلی کا، تو سب بابا دادا سب کہتے ہیں بیٹا بیٹا دیکھو ادھر نہ جانا، پانی میں میگنٹ آ گیا ہے، کرنٹ آ گیا، تم مر جاؤ گے. تو دنیا کا کرنٹ اگر آ جاتا ہے تو موت کی پیشکش ہے وہ. لیکن اللہ والوں کے پاس جو کرنٹ ہے حق تعالیٰ کے جذب کا، وہ ہمارے لیے باعث حیات ہے. وہ اللہ یصطفی الیہ من یشاء کا کرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس بندے کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی کشش کا جو کرنٹ ہے وہ حیات بخش ہے، اور ولی اللہ ساز ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیتا ہے. تو اللہ والوں کے پاس کرنٹ ہے اللہ کی کشش کا. وہ خود مجذوب ہیں، وہ خود جذب ہیں، وہ کھینچے ہوئے ہیں. کسی کھینچے ہوئے کو جلدی سے جا کر اس سے مسافہ کرو اور اس کے پاس بیٹھو تو مقناطیسی لہریں آپ کو کھینچ لیں گی، کیونکہ وہ کھینچے ہوئے ہیں. آپ کو بھی کھینچ لیں گے چاہے وہ ارادہ بھی نہ کریں، کیونکہ مقناطیس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس میں مقناطیس کو ارادہ کرنا نہیں پڑتا، خود بخود چیز کھینچ جاتی ہے. اسی لیے بعض لوگ اللہ کے لیے نہیں گئے اللہ والوں کے پاس، وہ دعا تعویذ کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، کوئی دنیاوی مسئلہ اور کھڑا ہو گیا مصیبت، دعا کے لیے گئے، اور جب دعا کے لیے گئے تو مقناطیس اپنا کام کر گئے. وہ مقناطیس اپنا کام کر گیا. کتنی لوگ دنیا کے لیے گئے ہیں اللہ والوں کے پاس، مگر وہیں کھنچ گئے اور اللہ والے ہو گئے. کیونکہ سر سے پیر تک وہ اللہ کے نام کی برکت سے وہ کرنٹ، اور ان کے پاس میگنٹ مقناطیس کا مرکز ہوتا ہے ان کا دل اور ان کا جسم، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان پر اللہ کی یاد کی برکت سے مقناطیس کا ظہور ہوتا ہے، تجلیات جذب الہیہ کا ظہور رہتا ہے. اللہ یصطفی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا کھینچ لیتا ہے، تو صفت اجتباء کا ان پر ظہور ہوتا ہے. وہ کھینچے ہوئے ہیں، اور جو مجذوب نہیں ہوا، جس کو اللہ نے نہیں کھینچا، وہ سالک خطرے میں ہے. کیونکہ غیر محدود راستہ تمہاری محدود طاقت سے نہیں طے ہو سکتا. جب تک ہمیں اللہ غیر محدود طاقت سے نہ کھینچے تو غیر محدود راستہ طے نہیں ہو سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ دنیا میں ہوئے ہیں پہلے خود چلے ہیں، محنت کی ہے، مگر آخر میں اللہ نے ان کو کھینچ لیا ہے، تب اللہ کا راستہ طے ہوا. خدا غیر محدود، اس کا راستہ غیر محدود، ہم محدود، ہماری طاقت سلوک بھی محدود ہے. لہذا سلوک غیر محدود کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت غیر محدود جذب کی جب تک ہماری رہنمائی اور ہماری استعانت و مدد نہیں کرے گی ہم نہیں کامیاب ہو سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد تو رہو مگر ایاک نستعین بھی کہو، کہ بغیر میری مدد و استعانت کے تمہاری عبادت کافی نہیں ہے. تمہاری عبادت ہماری استعانت کی محتاج ہے، ہم سے مدد مانگو. جب تک غیر محدود طاقت سے ہم تمہیں نہیں کھینچیں گے، میرا غیر محدود راستہ تم سے طے نہیں ہوگا.
اسی لیے حکیم المت فرماتے ہیں کہ شیطان خالق تو تھا، اس کو جذب نصیب نہیں ہوا تھا تکبر کی وجہ سے۔ ایسے لوگ خطرے میں رہتے ہیں، کسی وقت بھی مردود ہو سکتے ہیں بارگاہ الہی سے نامقبول، اور جو جذب ہو گیا ایک دفعہ کبھی بھی مردود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو جذب کرتے ہیں، اسی کو اپنا بناتے ہیں، اسی کو اپنا مقبول کرتے ہیں جو آئندہ بھی باوفا ہوتا ہے۔ اور اگر با خطا بھی ہے تو وہاں لکھا رہتا ہے اوپر کہ خطا تو ہوگی مگر توبہ کر کے مجھے خوش کر لے گا، یہ بھی لکھا رہتا ہے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ اس بندے سے جب بھی خطا ہوگی یہ موت، میری دوری کو موت سمجھے گا اور آہوزاری سے فرشتوں کو رلا دے گا اپنے نالے آہو فواں سے، ایسا روئے گا کہ فرشتے رو پڑیں گے، آسمان و زمین میں زلزلہ عرش اعظم کو ہلا دے گا اپنی آنکھوں سے اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ سب کچھ علم ہے اللہ کو، اسی لیے جس کو اللہ تعالیٰ اسی کو مقبول کرتے ہیں جو اپنی خطاؤں پر ندامت کے ساتھ استغفار بھی کرتا رہے گا۔ کوئی بندہ ایک دفعے جو مقبول ہو جائے گا کبھی مردود نہیں ہوگا، وہ مقبول ہی اسی کو کرتے ہیں۔ اسی لیے حکیم المت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رضائے دائمی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ مولانا گنگوہی نے فرمایا مولانا اشرف علی صاحب رضا میں دائمی کی قید نہ لگاؤ، وہ جس سے ایک دفعہ راضی ہوتے ہیں پھر ہمیشہ راضی رہتے ہیں، کیونکہ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جو آئندہ بھی وہ باوفا ہوتا ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں دوستی کے انتخاب میں کہ بعض وقت دوست بنا لیتے ہیں، بعد میں وہ بے وفا نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو آئندہ کا علم ہے، وہ بے وفاؤں کو اپنا دوست ہی نہیں بناتے، جس کو ایک دفعہ راضی ہو جائیں گے ہمیشہ راضی رہیں گے۔ لہذا یہ کہو رضائے کامل دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رضائے کامل دے، دائم کی قید مت لگاؤ گے ہمیشہ رہے، وہ خوشی جس کو ایک دفعہ خوش ہوتے ہیں پھر ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ کبھی گڑبڑ کرے گا مگر اس کی تیل مالش اور لائف بوائے صابن یا سن لائٹ یا حمام خوش استغفار سے وہ پاک صاف ہوتا رہے گا۔ توفیق توبہ علامت قبول ہے۔ اب اس کے بعد جو حدیث میں نے آپ کو پیش کی ہے، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم من لزم الاستغفار، جو کثرت سے معافی مانگتا ہے اللہ سے، جو بندہ کثرت سے، لزوم مانے کثرت کے ہیں یہاں، کثرت سے استغفار کرتا ہے، کیا مطلب رات دن استغفار کرتے کرتے پاگل ہو جائے؟ کثرت سے مراد درد دل اور کیفیت ہے۔ ایک لاکھ مطلب ایک شخص کہتا استغفر اللہ مگر نہ درد ہے، نہ ندامت ہے، نہ آنسو ہے، نہ چہرے پر کوئی کیفیت ندامت ہے۔ بعض بندوں کا ایک استغفر اللہ دوسروں کے 1 کروڑ استغفر اللہ سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ وہ درد دل سے آہوزاری سے اپنے خون جگر پیش کرتے ہیں کہ خدا آپ مجھے معاف کر دیجیے، میری ندامت کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر زمین پھٹ جاتی تو ہم اس میں گڑ جاتے۔ گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو، میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو۔ یہ شاعر حفیظ جونپوری ہے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، حکیم الامت سے بیعت ہو گئے تھے، یہ شراب بھی پیتے تھے، سب توبہ وبا کر کے اللہ والے بن گئے اور حکیم الامت سے بیعت ہو گئے۔ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، اور ان کی شان ستاری تو دیکھو۔ گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو۔ کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو۔ کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو کہ شراب اپنی اتنی غفلت اور جا کے مجدد زمانہ سے بیعت ہو گیا۔ پسلی پھڑک گئی نظر انتخاب کی، پسلی پھڑک گئی نظر انتخاب کی، مرشد کیسا انتخاب کیا اس ظالم نے، پسلی پھڑک گئی نظر انتخاب کی،
چھاتا وہ دل کی جس کی ازل میں نمود تھی. تو من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرے. کثرت سے مراد کیا ہے؟ اتنا استغفار پڑھتا رہے کہ دماغ پاگل ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں. تھوڑا ہی سا کرو مگر درد دل شامل کرو. ندامت سراپا سر سے پیر تک ندامت طاری ہو جائے کہ معافی کے الفاظ نہ ملیں، ندامت کے لیے الفاظ نہ ملیں کہ اللہ مجھے جتنی شرمندگی ہے اس لحاظ سے لغت میں ہم کو الفاظ نہیں ملتے کہ میں اپنی ندامت اور شرمندگی کو کس طرح پیش کروں. بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں. خالی ترجمہ دیکھ کر جنہوں نے رات دن وظیفہ پڑھا پاگل ہو گئے، خشکی بڑھ گئی، اخلاق میں اعتدال نہیں رہا، غصہ بڑھ گیا، شدت آ گئی. اس لیے کتاب تو پڑھو مگر کسی استاد سے. ہم کتاب کو منع نہیں کرتے، کتاب کا احترام ہم پر فرض ہے، مگر کتاب کے کتب کے ساتھ کتب بھی تلاش کرو جو تمہیں پڑھائے. ایک صاحب نے کتاب دیکھا، اس میں تھا کہ امامت کرو تو ہلکی نماز پڑھو، ہلکی. مگر وہ بڑی یہ پہلے زمانے میں ہلکی کو لکھا بڑی یہ سے، وہ انہوں نے پڑھا ہل کے پڑھو. تو ان کو کسی وقت امام بنایا گیا تو پوری نماز میں ہل رہے تھے. ہلکی کو ہل کے پڑھا کیونکہ بڑی یہ لمبی یہ سے لکھا تھا، پہلے زمانے میں لکھا جاتا تھا، پرانے زمانے میں. اب پوری نماز میں وہ بڑی یہ کا حق ادا کر رہے ہیں، ہل کے خوب ہل رہے ہیں. بعد میں ایک عالم تھے اس میں سمجھدار، پوچھا مولانا آپ کیوں ہل رہے تھے اتنا؟ کہا دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ترجمے میں. کہا میاں ہلکی ہے کہ مقتدیوں کو سورہ یاسین نہ پڑھواؤ، اتنی لمبی صورت نہ پڑھو کہ مقتدی آئندہ اس مسجد میں جانے کا نام نہ لیں. تو کتاب پڑھو مگر استاد بھی رکھو، تاکہ اگر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دیتا ہوں تو اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ بادشاہ کے تحفے میں وزیر کا بھی حق نہیں. اور ایسی مدرسۃ البنات لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہے، کیوں لڑکیاں اگر جاہل رہیں گی تو اڈبٹ گڈبٹ پڑھیں گی اور وہی مستریت سکھائیں گی. اگر وہ حافظہ عالمہ بن جائیں گی تو ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے بچوں کے لیے. کچھ تو سکھائیں گی کہ بیٹا دیکھو سب کچھ رہنا مگر اللہ کے ہو کے رہنا، ورنہ قبر میں کچھ پتلون وتلون کام نہیں دے گا. ٹائی وائی سب اتر جائے گی، سوائے کفن کے کوٹ پتلون ٹائی مسلمان کو نہیں دفن ہوگا. تو یہ دین مدرسے دین کے قلعہ ہیں، اسی لیے یہودیوں کو عیسائیوں کو بہت کھلتا ہے مدرسے کا کھلنا، مدرسے کا قائم رہنا. وہ چاہتے دنیا بھر سے مدرسے ختم ہو جائیں تاکہ اسلام ہی نہ رہے. اس لیے مدرسوں کو قائم کرنا اسلام کو قائم کرنا ہے. دینی مدارس کا بقا مذہب اسلام کا بقا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 4000 گز اتنی قریب زمین شہر کے قریب ملنا مشکل ہے، مگر مالک کے نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا. اختر کو 4000 گز پر 2 چھتیں پڑ گئی ہیں، ابھی تیسری چھت کا مسئلہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں دعا بھی کرو، آنکھ سے آنسو بھی بہاؤ، رونے کی شکل بناؤ، کیونکہ میری دعا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے مال دیا، جنہوں نے اپنے بدن سے جسم سے کچھ اس میں محنت کی، اور جنہوں نے دعائیں مانگی، انصار کی میں نے 3 قسمیں لگائی ہیں دعا میں تاکہ آپ لوگ شامل ہو جائیں. انصار مالیہ، انصار بدنیہ، انصار دعائیہ. اور جتنا ہو سکے جو جیسی حیثیت کا ہے اس حیثیت سے یہاں جمع کرو اور رسید لے لیا کرو. جمعہ اور پیر 2 دن تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ کو صغیرہ مت سمجھو، پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے مجموعے سے بنتا ہے. لا تحقرن صغیرۃ، کسی صغیرہ گناہ کو صغیرہ چھوٹا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو. فإن الجبال، پس تحقیق کی پہاڑ، من الحصا، انہی کنکریوں سے پہاڑ بنتے ہیں. لہذا اس کی اطلاع یاد دہانی کراتا ہوں
کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپیل نہیں کرتا، اطلاع کرتا ہوں جملہ خبریہ کہ ایسا ہو رہا ہے، مگر اگر آپ کو کوئی کہے دوست کہ شامی کباب گرما گرم تیار ہے، جملہ خبریہ ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھ جاتے کہ اس میں سے وہ کباب کھلانا چاہتا ہے، یا صرف خبر سمجھتے ہو اور اس کان سے سنا اس کان سے لہذا اس خبر میں انشائیہ پوشیدہ ہے کہ اپنی قسمت بنا لو، اپنی کرنسی ٹرانسفر کر لو، اکٹھا دینے میں نفس کو غم ہو تو تھوڑا تھوڑا بوجھ رکھو اس پر جتنا کہ یہ اٹھا سکے. اپنے اپنے حوصلے الگ ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال دیا تھا اور سوچتے آئے تھے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، لیکن وہاں جب گئے دیکھا تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سارا مال لائے ہوئے. پھر دل میں پھر کہا کہ میں ان سے نہیں بچ سکتا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انتہائی لشکر کا انتظام فرمایا. یہی مال آپ کا ہوگا جو آپ دیں گے یہاں دارالعلوم میں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے کان میں ڈال لو کہ اگر تم نے اللہ پر فدا نہیں کیا تو ایک دن تم چلے جاؤ گے آخرت میں، وہ تارکہ للناس، اپنا مال دوسروں کے لیے چھوڑ دو گے. تمہارا مال صرف 3 ہے، فرمان نبوت اپنے کان میں سن لو کہ تمہارا مال 3 ہے، ما اکلتا و افنیتا، جو کھا لیا اور ختم کر دیا، وما لبستا و ابلیتا، اور جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، وما انفقت فی سبیل اللہ، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. یہ تمہارا 3 مال ہے. باقی جو جمع ہے اکاؤنٹ بینک بیلنس وہ کیا ہے سن لو، فرمان نبوت. فانت ذاہبون، ایک دن تم چلے جاؤ گے آخرت. وہ تارکہ للناس، اور سب مال دوسرے انسانوں کے لیے چھوڑ دو گے، وہ تمہارے کام میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ درد دل اس دین پر مال فدا کرنے کی توفیق دے جس پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا خون نبوت بہا ہے طائف کے بازار میں، احد کے دامن میں. اگر آپ کو اپنے مال کی محبت خون نبوت سے زیادہ نظر آتی ہے، ہم پھر آپ سے کچھ نہیں کہتے. آپ کے کان اس قابل نہیں کہ ہم کچھ کہیں اسے. لیکن یاد رکھو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا اسی دین کے پھیلانے پر خون نبوت بہا ہے طائف کے بازار میں، احد کے دامن میں. لہذا اپنی بنا لو، ملا کو مت سمجھو کہ ان کو ضرورت ہے. دین ہمارا آپ کا اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہر مولوی کو، ہر عالم دین کو ایک ایک سونے کا پہاڑ دے دیتا، مگر اللہ چاہتے ہیں کہ عالموں کو مال دولت پہاڑ نہ دیا جائے تاکہ میرے مالدار بندوں کی جنت میں تک پہنچنے کے راستے قائم رہیں. ورنہ اگر ہر مولوی کو ایک پہاڑ ملتا تو تمہیں ٹھیکا دکھاتا، دو یا نہ دو. لیکن اب یہ نظام تکوینی ہے. حق تعالیٰ کو اپنے مالدار بندوں پر رحم آیا کہ یہ ظالم ایسے تو نہیں دیں گے، تو مدرسے بنائیں گے جب علماء دین ان کے کان میں ڈالیں گے تو امید ہے کہ ان کی عقل میں کچھ روشنی آئے گی اور یہ آخرت اور اپنے وطن کی تعمیر کے لیے کچھ بھیجیں گے. یہ سمجھ لو ہم محتاج ہیں، اللہ کے دین ہم سے بے نیاز ہے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.